أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. سورۃ الانعام آیت نمبر 164۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ہمت دلاتے ہوئے اس بات کی تاکید فرما دی کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے کہ آپ کے راستے، آپ کا طریقہ چاہے جو بھی ہو، مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ اور صراط مستقیم یہ وہ راستہ ہے جو راستہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لہٰذا تم لوگوں کو بھی اس راستے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین کے پاس، یہود کے پاس، نصارہ کے پاس، سب کے پاس مقبول تھے۔ جب سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے تو پھر ان کا طریقہ ماننے میں انہیں کیا حرج ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ میں نے کوئی نیا طریقہ نہیں لایا ہے، میں اسی راستے پر چل رہا ہوں جو راستہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری ہر طرح کی عبادت، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، میری زندگی، میری موت، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ پھر بھی مشرکین مکہ کی یہ خواہش رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی گزارش کریں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام کرتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے ہمارے لیے نرم ہو جائیں اور ہم آپ کے لیے تھوڑا سا بدل جاتے ہیں، کچھ آپ نرم ہو جائیں، کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں۔ کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ تو کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے خدا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے معبودوں کی عبادت بھی کریں گے اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی بھی عبادت کریں گے۔ اور آپ ایسا کیجئے، آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو کبھی ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کر لیا کیجئے، تو اس سے ایسا ہوگا کہ نہ آپ کو پریشانی ہوگی نہ ہمیں پریشانی ہوگی، یہ اختلاف ہی نہیں ہوگا، مسئلہ ہی جنم نہیں دے گا، یہاں پر ہمارا آپ کا جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ یعنی دونوں چیزوں کی عبادت کریں گے، کبھی آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور کبھی ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، تو اس طرح نہ ہمیں آپ کے معبود سے اعتراض ہوگا نہ آپ کو ہمارے معبودوں سے اعتراض ہوگا۔ تو مکہ کے اندر یہ اختلاف، یہ مسائل،
یہ ہمارے درمیان کے یہ جو جھگڑے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ بات رکھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تب انہوں نے یہ سوچا کہ اس دعوت کی وجہ سے کبھی ہمارا بھائی مسلمان ہو رہا ہے تو اس بھائی سے ہمارا نہیں جمتا، کبھی ہمارے چچا مسلمان ہو جا رہے ہیں تو وہ چچا اور ہم میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں میں اختلاف ہو رہا ہے، ایک ہی خاندان میں، ایک ہی قبیلے میں، ایک ہی گھرانے میں، ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والے لوگوں میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ صرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی وجہ سے، اور ان سے بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کو تو ہم ہمیشہ صادق و امین مانتے تھے، ان کی تو ہم عزت کرتے تھے، یہ اچھے گھرانے کے آدمی ہیں، یتیم تھے اور ہم سب کے نزدیک محترم ہیں، بھلا ہم کیوں ان کو پریشان کریں؟ اگر یہ کام جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے ہمارے معبودوں کے خلاف بولنے کا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بقیہ یہ تمام کے تمام معبود غلط ہیں، یہ کام اگر وہ چھوڑ دیں تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قل اغیر اللہ ابغی ربا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ جواب دے دیجئے، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب بناؤں جبکہ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز کا رب ہے؟ جب وہ ہر چیز کا رب ہے تو میں اس کے علاوہ آپ چاہتے ہو کہ میں کسی اور کو رب بنا لوں، یعنی کسی اور کو معبود بنا لوں؟ رب کا مطلب تو پالنے والا، نگرانی کرنے والا، زندگی دینے والا، دنیا انسان کی دنیا چلانے والا۔ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ رب ہے، لیکن وہ معبود نہیں مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، وہ خالق مانتے تھے، رازق بھی مانتے تھے، رب بھی مانتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، یہ بارش برسانے والا اللہ ہے، یہ ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، وہ یہ مانتے تھے۔ جب اتنا مانتے تھے تو پھر مسئلہ کہاں تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ان سب کے ماننے کے باوجود وہ اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے، یا پھر معبود بھی مانتے تھے مگر دوسرے معبودوں کے ساتھ معبود مانتے تھے، یعنی یہ بھی معبود ہوں گے اور اللہ بھی معبود ہوگا۔ جیسے یہاں پر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہم بھی کبھی آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بتایا کہ جب خالق مانتے ہو، مالک رازق مانتے ہو، تو پھر خالق کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب پوچھا جائے معبود کون ہے تو کہتے ہیں یہ سارے معبود ہیں، یہ سب معبود ہیں، یہ فلاں معبود، یہ فلاں معبود، یہ فلاں معبود، یہ فلاں معبود۔ تو سوال یہاں تھا کہ جب وہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، تو بھلا یہ سب معبود کیسے ہو گئے؟ بس یہی ان کو سمجھانا تھا، اور یہ وہ سمجھنا چاہتے نہیں تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اختلاف کر رہے تھے، اور یہاں بھی جب وہ آئے تو یہ مسئلہ لے کر نہیں آئے کہ ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، آپ بھی خالق مانیے، ہم بھی رازق مانتے، نہیں،
یہاں معبود ماننے کے بارے میں آئے کہ ہم کبھی آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کبھی آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کیجیے. جیسے سورہ کافرون بھی اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں کبھی عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کر رہا ہوں تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے. تمہاری حالتوں سے ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یعنی اللہ رب العالمین کی، اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کے سامنے وضاحت کر دی. یہ جو سودے بازی ہے یہ نہیں چلے گی کہ کبھی ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں، آپ کبھی ہمارے خدا کی عبادت کرو، یہ نہیں چلے گی. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ سب کو ماننا پڑے گا. جب تک یہ نہیں مانا جائے گا تب تک یہ ہماری دعوت چلتے رہے گی. قل اغیر اللہ ربغی اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب بنا لوں، یعنی کسی اور کو معبود بناؤں، جبکہ وہ ہر چیز کا معبود ہے، ہر چیز کا رب ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور ہر نفس، ہر انسان جو بھی کرتا ہے اس کا انجام اسی کو ملے گا، اس کا انجام اسی کو بھگتنا پڑے گا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو بھی کوئی غلط کرتا ہے اس غلطی کی سزا اسی کو ملے گی، یہ اسی کے لیے نقصان دہ ہوگا. یہ ہمارا کچھ جانے والا نہیں ہے. ہمارا کام ہے آپ تک بات پہنچانا. اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو نقصان آپ کا ہی ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وہاں ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھا کے جانا پڑے گا. جیسے دنیا کے اندر بھی امتحان حال میں جاتے ہیں تو جس کا امتحان ہے اسی کو جانا ہے، نہ اس کے دوست کو، نہ اس کے بھائی کو، نہ اس کے باپ کو، نہ اس کے بیٹے کو، نہ کوئی اس کے اپنے شہر کے کوئی بڑے مہذب اور باادب انسان کو، کسی کو نہیں. جس کا امتحان ہے اسی کو سامنے پیش کیا جانا ہے. تنہا دنیا میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں، آخرت کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وہاں تو اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ نہ باپ ہوگا، نہ بیوی ہوگی، نہ ماں ہوں گے، نہ اولاد ہوگی، نہ دوست ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. ہر ایک کو فردن فردن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اشتروا انفسکم، تم اپنے آپ کو خرید لو، اپنے آپ کی حفاظت کر لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کل قیامت میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا. یا فاطمہ سلینی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے فاطمہ دنیا میں تو میں تمہارا باپ ہوں، یہاں تمہیں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لو. ایک بیٹی اپنے باپ سے کیا حاصل کرتی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ساز و سامان ہے، گھر ہے،
زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں اور تربیت ہے، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے دعوت ہے، تبلیغ ہے، اصلاح ہے۔ یہ دنیا میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملے گی، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کل قیامت میں جب آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو وہاں میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، وہاں آپ کو اپنا حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے اپنا کیا کام کیا ہے۔ آپ نے چچا عباس سے بھی یہی بات کہی، خاندان بنو ہاشم سے بھی یہی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اب یہ مسئلہ یہاں پر یہ تھا، مشرکین مکہ جب دیکھتے تھے مکہ کے اندر کہ ان میں کے بعض لوگ روزانہ یا تھوڑے تھوڑے دنوں میں نبی کی بات مان کر مسلمان ہو رہے ہیں، تو ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ادھر چلا جا رہا تھا، یہ پریشان ہو رہے تھے۔ فلاں کو دیکھو، کل تک ہمارے ساتھ تھا، آج ان محمد کے ساتھ ہیں، وہ فلاں ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، وہ ہمارے ساتھ تھا، وہ اب محمد کے ساتھ چلا گیا۔ اچانک خبر آتی کہ صبح فلاں مسلمان ہوا، شام میں فلاں مسلمان ہوا، تو انہوں نے یہ جو مسلمان ہونے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے، ان لوگوں سے کہا دیکھو آپ محمد کے پاس مت جاؤ، ہمارے پاس آؤ، یقین کرو ہمارا۔ آپ وہاں کیا سمجھ کر جا رہے ہیں کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی کا حساب کل قیامت میں دینا ہوگا، آخرت کا ڈر خوف یہ دلا کر آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ کیوں ڈرتے ہو آخرت سے، قیامت سے؟ ہمارے پاس آ جائیے۔ پہلی بات تو قیامت آنے والی نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے، اور اگر آ بھی گئی ہم ذمہ داری لیتے ہیں آپ کی۔ اگر قیامت آ بھی جاتی ہے تو آپ کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، آپ کو جتنا گناہ ملنے والا ہے، جو بھی آپ کے اوپر گناہ ہوں گے وہ سارے ہم لے لیں گے۔ اب اطمینان ہوا، رہی ہمارے ساتھ۔ یعنی اس طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اسلام سے دور کرنے کے لیے آفر دیا کرتے تھے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ آپ کے سارے گناہ ہم لے لیں گے، ہم پر یقین کیجئے، پہلے تو قیامت آنے والی نہیں ہے، جو بھی ہے سب دنیا میں ہے، اور اگر قیامت آ بھی گئی، وہاں حساب بھی ہوا، تو آپ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں۔ تب آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ تب رہی ہمارے گروپ میں۔ اس طرح سے مشرکین مکہ مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن مسلمان بھلا یہ سب باتوں کے چکر میں کہاں پڑے؟ جس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا، مکہ کے مسلمانوں کا امتحان تو دیکھیے، ان کے جسم کے حصے کیے جا رہے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، انگار پر ان کو لٹایا جا رہا ہے، تب بھی وہ احد احد کہنے کے علاوہ کچھ اور کہنا نہیں چاہتے۔ ان کے گھروں کو برباد کر دیا گیا، تب بھی انہوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا۔ شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، باپ کو بچے سے الگ کر دیا گیا، پھر بھی انہوں نے کہا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مان لیا ہے، اب اسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو ان کی یہ باتوں سے کہاں سے چھوڑنے والے تھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے انہیں بتاتے ہوئے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ قیامت کے بعد کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں آئیں گے تمہارا بوجھ لیں گے، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہاں کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ،
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ یہ آج جو وعدے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، یہ ان کی اپنی فکر ہوگی ان کو، وہ آپ کی فکر نہیں کریں گے وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اس میں ایک پیغام بھی دے دیا۔ دنیا میں مسلمانوں کے اندر بھی جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خاندان میں یہ فنا ہے، میرے خاندان میں یہ فنا بزرگ ہیں، ہم یہ فنا بزرگ کے سائے میں رہتے ہیں، ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے محلے میں رہتے ہیں، ان کے گاؤں میں رہتے ہیں، ہم سب بخشے بخشائے جائیں گے۔ انہیں بھی یہ پیغام ہے کہ کوئی کسی سے بخشایا جائے گا نہیں، نہ کسی بزرگ کے ولی کے محلے میں رہنے سے، نہ ان کے گاؤں میں رہنے سے۔ کبھی لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہمارے محلے میں فنا ولی رہتے ہیں، لہذا اس ولی کی وجہ سے یہ پورا محلہ جنتی، آپ جو چاہے کرو سب جنتی ہوں گے۔ تو ایسا کوئی تماشا وہاں پر نہیں ہوگا، ولی اپنے میں پریشان ہوگا۔ جو نیک آدمی ہے اس کو اپنی خود اتنی فکر ہوگی کہ وہ آپ کو دیکھے گا ہی نہیں، اور اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں تو وہ آپ کو نیکیاں نہیں دے سکے گا۔ آپ کی نیکیاں آپ کے ساتھ، اس کی نیکیاں اس کے ساتھ۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ پھر تمہارے رب کی جانب تم سب کو لوٹنا ہے، اور وہ تم سب کو خبر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ دنیا میں تم اللہ کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو اختلاف کرتے تھے، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں بتائے گا۔ ابھی تو تمہیں آزادی دے رکھی ہے، تمہیں اختیارات دے رکھے ہیں، عقل دے رکھی ہے، مانو نہیں مانو یہ سب اختیار ہے آپ کے لیے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ امتحان کی جو ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور حساب و کتاب کا دن شروع ہوگا، عمل کے دن ختم ہو جائیں گے، تب وہاں ایک ایک چیز کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ پھر ہر چیز کے بارے میں تمہیں بتائے گا، ہم نے آپ کو یہ کہا تھا آپ نے نہیں مانا، یہ خبر دی تھی اس کو آپ نے قبول نہیں کیا، نبی نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا آپ نے نہیں مانا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وہاں وہ تم سب کو ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر دے گا جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ایک پیغام بھی ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنے آپ کا سدھار لے، اپنے آپ کی اصلاح کر لے، ورنہ کل قیامت میں وہاں سدھارنے کا موقع نہیں ہوگا، وہاں صرف حساب ہوگا، اور وہاں ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو حساب و کتاب کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے، ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔